بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله نور على نور 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 بسم الله الذي هو مدبر الأمور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وهو خیر معین وخیر الناصرین. قال الامام سجاد علیہ السلام: القول الحسن یسر المال وینمی الرزق وینسع فی العجل ویحبب الی الاہل ویدخل الجنہ. امام سجاد علیہ السلام سے روایت ہے کہ اچھی طریقے سے بات کرنا. یہ دروازہ بند کر دیں گے، معاف کیجیے گا. اچھے طریقے سے بات کرنا یہ انسان کی رزق اور مال کو بڑھا دیتا ہے اور اس کی موت کو ٹال دیتا ہے، دور کر دیتا ہے اس کے وقت کو. وَيُحَبِّبُ إِلَى الْأَهْلِ، اور وہ شخص کہ جو اچھی گفتگو کرتا ہے وہ اپنے رشتہ داروں میں محبوب شمار ہوتا ہے، اس کو پسند کرتے ہیں رشتہ دار، گھر والے. اور چوتھی چیز وہ یہ کہ اس کو جنت میں داخل کیا جاتا ہے. یہ کس کے آثار ہیں؟ اچھی گفتگو کرنے کے. القول الحسن، حسن بہترین بات، بہترین گفتگو، بہترین انداز سے. ہمارے ہاں تو بعض اوقات ایک جوانوں کے اندر فیشن سمجھا جاتا ہے کہ ٹپوری زبان استعمال کریں. ایسا ہے نہیں ہے. آپس میں ملتے ہیں جلتے ہیں تو وہ ایک ٹپوری زبان استعمال کرتے ہیں اور پھر خوش ہوتے ہیں اس کے اوپر کہ ہم ایک الگ انداز میں گفتگو کر رہے ہیں. جب سے اس چیز کو روکا گیا ہے اور گالی گلوچ استعمال کرنا، اب بعض اوقات دیکھیں لوگ کسی کو گالی نہیں دیتے لیکن ان کا جو ہے وہ عادت سی بن چکی ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی بات کریں گے گالی نکلتی ہے. کسی کو نہیں کہیں گے، گالی نہیں دیں گے، لیکن اس سے زیادہ کیا واضح کروں گے، وہ ہر لفظ پہ وہ ایک جو ہے نا وہ گالی نکال کر، یعنی ایسے سمجھے کہ اس کا تکیہ کلام بن چکا ہوتا ہے. تکیہ کلام بن چکا ہوتا ہے کہ جب بھی وہ گفتگو کرتے ہیں تو وہ گالی دیتے ہیں. بہت سا ہو گیا یہ. آپ دیکھیں کہ جب جی یعنی آپ مثلا بائک بنوانے چلے جائیں یا کسی ہوٹل پہ مثلا کسی وجہ سے جانا پڑ جائے چلے جائیں تو وہاں آپس میں جب گفتگو کرتے ہیں تو ان کا لہجہ ہی یہی ہوتا ہے. گالی سے شروع ہوتی ہے ان کی بات اور گالی پہ جا کے ختم ہوتی ہے. اور کسی کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے، فرض کریں کسی اپنے صاحب کے بارے میں، مثلا فرض کریں کمپنی کے ورکر ہیں، وہ اپنے صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے تو گالی دے کر بات کر رہے ہوں گے، یار وہ ایسا ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلانے کو ہمارا جو ہے خیال نہیں ہے، سارا دن جو ہے وہ ہم سے کام لیتا ہے، اتنی تنخواہ دیتا ہے. وہ گالی کے علاوہ کچھ بولتے نہیں ہیں. تو یہ وہ نہیں ہے. ایک اس کے بعد دوسرا، معمولاً ہم جب دوستان آپس میں بیٹھتے ہیں تو اپنے آپ کو زیادہ چالاک اور ہوشیار ثابت کرنے کے لیے بعض اوقات ہم ایسے ہوتے ہیں کہ محفل کو اٹھانے کے لیے، بھئی میں ایک محفل کا ایک خاص بندہ ہوں، میری وجہ سے محفل جمتی نہیں ہے. اچھا کیوں نہیں جمتی؟ کیونکہ میں ایسا بندہ ہوں کہ جب بھی گفتگو کرتا ہوں کسی نہ کسی پر ہٹ کرتا ہوں، ساروں کو ہنساتا ہوں، کسی نہ کسی پر ہٹ کر کے
کسی نہ کسی کی کوئی نہ کوئی ایک خامی بیان کر کے، کوئی نہ کوئی اس کی توہین کر کے، کوئی نہ کوئی اس کا عیب بیان کر کے سب کو ہنساتا ہوں اور محفل کی جان ہوں میں۔ اچھا سارے جب ہنستے ہیں تو اس کو بھی ایک پر لگ جاتے ہیں، پھر اور بڑھتا جاتا ہے، تو یہ خیال نہیں کرتا کہ اگلے کو وہ بات بری لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی، تو وہ اس چیز کا خیال کیے بغیر جو ہے نا وہ دیکھے اب کیا کہیں۔ تو یہ ان چیزوں کا خیال کریں، اچھی گفتگو اپنے اندر استعمال کریں، اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں۔ اس سے کیا ہوتا ہے آپ کے رزق اور مال میں بھی اضافہ ہوگا۔ اور امام سجاد علیہ السلام کہتے ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام، درود پڑھیے محمد وعلی محمد پر۔ الفاظ کے اچھے چناؤ سے اور اچھی طریقے سے گفتگو کرنے سے انسان کے مال اور دولت، رزق اضافہ ہوتا ہے اس میں، اسی طریقے سے جو ہے اس کی موت ٹال دی جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز جو بہت اہم ہے اور آج کل بہت کم دکھائی جاتی ہے، اکثر جوان ہمارے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے خاندان میں محبوب واقع نہیں ہے، سارے کہتے ہیں یار یہ بیکار ہے، پڑھنے میں نل ہے، فلاں ہے، نہ جانے کیا کیا۔ آج کل ایسا کچھ ماحول بن گیا ہے کہ بچوں کو یا جوانوں کو خاندان والے اتنا پسند نہیں کرتے، شاید پھر ان کی جو ہے وہ صحبت کا اثر ہوتا ہے یا ان کی جو ہے وہ سنگت کا اثر ہوتا ہے یا کسی چیز کا بھی۔ تو بہرحال اس اچھے کلام سے، اچھی گفتگو کرنے سے انسان اپنے رشتہ داروں میں محبوب بن جاتا ہے، ہر کسی کو پسند آتا ہے، بڑے ہوں چھوٹے ہوں وہ اس کو پسند کرنے لگتے ہیں کیونکہ اس کی باتوں میں جو ہے وہ اچھائی پائی جاتی ہے۔ ایک درود پڑھیے محمد علیہ محمد کی ذات پر۔ ہماری گفتگو جو ہے وہ نماز گزار کے لباس کے حوالے سے تھی۔ ہم نے کہا تھا کہ کچھ شرطیں ہونی چاہیے، مثلاً 6 شرطیں ہم نے بیان کی تھیں۔ ایک یہ کہ پاک ہو، غصبی نہ ہو، مردار کے اجزاء سے نہ ہو، حرام گوشت حیوان سے نہ ہو، 5واں سونے سے بنا ہوا نہ ہو، اور 6 خالص ریشم کا نہ ہو مردوں کے لیے۔ اس میں سے جو پہلی شرط ہے کہ پاک ہو، نجس نہ ہو، اس کو ہم نے بیان کیا۔ آج جو ہے ہم جس کو بیان کرنے جا رہے ہیں وہ دوسری شرط ہے کہ لباس غصبی نہیں ہونا چاہیے۔ ہم جب بھی نماز پڑھیں تو ہمارا لباس جو ہے ہماری خود کی ملکیت ہو، اور اگر کسی اور کا بھی لباس اٹھایا ہے تو اس کی اجازت کے ساتھ ہم پھر نماز پڑھیں۔ ایک یہ چیز۔ دوسری، اب اسی کے اندر غصبی کے اندر ہم خمس اور زکوٰۃ کے مسئلے کو بھی لے کر آتے ہیں۔ وہ کیسے کہ اگر کسی لباس کا مثلا خریدا آپ نے، پورا سال پڑھا رہا، پر آپ نے اس کا خمس نہیں نکالا، یا جو ہے وہ فرض کریں کہ یا ایسے پیسوں سے خریدا ہے جس کی زکوٰۃ نہیں نکالی گئی، یا ایسے پیسوں سے خریدا ہے جس کا خمس نہیں نکالا گیا، تو ایسے لباس میں نماز پڑھنا کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے، آپ کی نماز اس میں پڑھنا باطل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو کلیئر ہے مسئلہ کہ اگر آپ کا کپڑا لباس غصبی ہے یا ایسے مال سے خریدا گیا ہے کہ جس پر خمس نہیں نکالا گیا یا زکوٰۃ نہیں دی گئی، اس لباس میں نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے، نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اب آتے ہیں اس مسئلے کی طرف کہ اگر کوئی بھول جائے کہ یہ میرا لباس جو ہے وہ کیا ہے، غصبی ہے، تو اس صورت میں کیا ہے؟ اس کی نماز صحیح ہے۔ بھولنے کی صورت میں اگر بھول جاتا ہے کہ اس کا لباس غصبی ہے تو اس میں اس کی نماز صحیح ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر یہ بھی نہیں معلوم کہ لباس پہننا حرام ہے، غصبی لباس پہننا نماز کے اندر حرام ہے، وہ نہیں پتہ، اس کو مسئلے سے آشنا ہی نہیں ہے، تب بھی کہتے ہیں کہ اس کی نماز صحیح ہے۔ اس لیے پھر آگے کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک عرصے تک اسی لباس میں نماز پڑھتا رہا ہو جس پر خمس لازم ہو، اور اگر اس کو یہ نہ معلوم ہو کہ خمس دینا کوئی واجب چیز ہے، یا جس چیز کا خمس نہ دیا گیا ہو اس کا استعمال کرنا کیا حکم رکھتا ہے، اگر اسے معلوم نہیں ہے تو پھر اس کی نماز صحیح ہے۔ ٹھیک ہے نا، یعنی ایک ہی مسئلے کے اندر انہوں نے چند چیزیں بیان کی ہیں۔ نہ معلوم ہونے کی صورت میں اس کی نماز صحیح ہے،
ٹھیک ہے. اور اگر حکم کا پتہ نہ ہو کہ بھئی نماز کے اندر غصبی لباس پہننے کا کیا حکم ہے، یا اس لباس کا جس کا خمس ادا نہیں کیا گیا اس کا کیا حکم ہے، تو کہتے ہیں اس صورت میں بھی اس کی نماز صحیح ہے. ٹھیک ہے. یہ کس کے بارے میں احکام تھے کہ لباس غصبی نہ ہونا چاہیے. اس کے بعد آتا ہے مسئلہ مردار کے اجزاء سے نہ ہو. مردہ پھر بتاتے ہیں کون سا مردہ. کہتے ہیں کہ وہ مردہ کہ جو خون جہندہ رکھنے والا ہو. خون جہندہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، کہ جب آپ فرض کریں کہ اس کی رگ کے آپ کاٹیں گے تو ایک دم جو ہے وہ فوارے کی طرح وہ خون اچھل کر باہر آتا ہے. اب ایسا یہ مچھر اور مکھی میں ایسا نہیں ہوتا، اس کا تو خون کچھ نہیں نکلتا. یہ معمولاً بکری ہے، انسان ہے، گائے ہے، ان کا ہے. اس کے اندر تو ہوتا ہے ہمارا خون بھی، اس کو چوس کے کہاں جاتا ہے، اس میں کہاں جاتا ہے، وہ ہوتا ہے نا اس کا. تو اسی طریقے سے تو فعلاً اس کی بات نہیں ہے، ابھی بحث یہی چل رہی کہ وہ مردار، وہ مرا ہوا جانور یا کوئی بھی چیز جاندار جو مر گیا ہو، مردہ ہو، اگر وہ خون جہندہ رکھنے والا ہو تو اس کے اجزاء سے لباس بنی ہوئی اگر کوئی چیز ہو اس کے اجزاء سے، تو نماز جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. دیکھیں کیا کہتے ہیں کہ نماز گزار کے لباس کو خون جہندہ رکھنے والے حیوان کے مردار سے بنا ہوا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ایسے مردار سے بنا ہوا نہیں ہونا چاہیے. اور احتیاط واجب یہ ہے کہ خون جہندہ نہ رکھنے والے حیوان کے مردار سے بھی نہ بنا ہوا ہو. اب ایسے شاید کچھ ایسے جانور ہوں کہ فرض کرتے ہیں، پتہ نہیں ایسی حقیقت ہے بھی یا نہیں، فرض کرتے ہیں کہ ایک ایسا مردار، ایسے جانور کا مردار کہ جو خون جہندہ نہیں رکھتا لیکن اس سے لباس بنایا گیا ہے. اب وہ لباس پہننے کا کیا حکم ہے نماز میں؟ کہتے ہیں کہ احتیاط واجب ہے کہ وہ بھی نہ پہنے، اس کو بھی، کیونکہ مردار ہے بالآخر، تو اس کو بھی نہ پہنے. اچھا، احتیاط واجب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ اس میں دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. یہ مجتہد آپ کو ابھی کہہ رہا ہے کہ نہیں کرو، لیکن دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کریں گے، اگر وہ اجازت دیتا ہے تو پھر ہم کریں گے. نہیں، معلوم ہونے کی صورت میں یہاں فعلاً، ہاں ابھی لیدر کا اگر نہیں پتہ چلتا، وہ آگے حکم آئے گا لیدر کا، چمڑے کا، کہ مشکوک ہونے کی صورت میں اس کا کیا حکم ہے، وہ مردار کے حکم میں آئے گا یا نہیں آئے گا، کس میں. ابھی بحث اس میں چل رہی ہے گفتگو کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں مردار کے اعضاء، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ بھئی یہ جو ہم جیکٹ پہن رہے ہیں یا کچھ بھی جو استعمال کر رہے ہیں پہننے میں، یہ مردار کا ہے، اور مردار بھی ایسا کہ جو خون جہندہ رکھنے والا ہے. تو اس صورت میں ہمیں اس سے کیا کرنا ہوگا؟ اجتناب کرنا ہوگا، معلوم ہونے کی صورت میں، نہ کہ شک کی صورت میں یا معلوم نہ ہونے کی صورت میں. اگر نماز گزار کے ہمراہ مردار کا کوئی جز ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر اس کی نماز باطل ہے. دیکھیں اس کا کوئی بھی جز، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جز جو ہے ایسا ہو کہ جس میں روح بستی ہو پہلے. مثلا وہ ایک ایسا حصہ ہے اس کا، مثلا آنکھ ہے، اس کی زبان ہے، یا مثلا فرض کریں کہ جسم کا کوئی اور حصہ ہے، لیکن اگر کھال ہو، ناخن ہو، بال ہو جس میں جان یا روح نہیں پائی جاتی، کیونکہ ابھی ہمارے ناخن میں بھی کوئی روح نہیں ہوتی، اس لیے جب ہم کاٹتے ہیں تو کوئی درد نہیں ہوتا. فرض کریں یہاں بھی ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ مثلا انہوں نے کچھ چیزیں بیان کی ہیں، بال، کھال، ہڈی اور سنگ وغیرہ نہیں پتہ کیا اس کی، سنگ، ہاں بلکہ معاف کیجیے، سنگ. اب سنگ جو ہوتے ہیں یہ اس میں جان نہیں ہوتی، روح نہیں ہوتی، اگر وہ کسی کے ساتھ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. یا اگر کسی جانور کا، اس ابھی شرط ہو رہی ہے مردار کے اعضاء، لیکن بعد میں آئیں گے کہ جو حرام گوشت جانور ہیں ان کا بال بھی اگر اپنے ساتھ رکھو گے تو وہ بھی نماز میں جائز نہیں ہے. جیسے بلی کا بال اگر آپ کے پاس، آپ کے لباس میں ہو یا جسم سے لگا ہوا ہو تو وہ اس سے نماز آپ کی نہیں ہوتی، باطل ہو جاتی ہے. ہاں، حرام گوشت رہے نا، اس کا گوشت حرام ہے. ٹھیک ہے، تبھی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو بس یعنی کہہ رہے ہیں کہ اگر نماز گزار کے ساتھ مردہ یا مردار اس کے کوئی اجزاء ہوں، کوئی اس کا حصہ ہو،
لیکن وہ حصہ ایسا ہو کہ جس میں روح بستی ہو، جب وہ زندہ ہو اس میں روح رہی ہو، اس میں سے ہو تو وہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر بے روح اجزاء ہوں جس میں روح نہ پائی جاتی ہو، جیسے بال، کھال، ہڈی، سینگ وغیرہ، اور حیوان بھی حلال گوشت ہو، تو نماز باطل نہیں ہوتی۔ کیونکہ اگر یہ چیزیں جو ہم بیان کر رہے ہیں، مثلا بال، اگر یہ حرام گوشت کے ہوں تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ یہ ان جانوروں کے بے روح اجزاء آپ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں کہ جن کا گوشت کیا ہو، حلال ہو، ٹھیک ہے نا، لیکن مردار ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو ہے حلال گوشت ہونے چاہیے۔ اگر حرام گوشت ہیں تو پھر یہ چیزیں بھی رکھنا اس کی شاید جائز نہیں ہوں گی۔ یہ اس کے بعد کس صفحے پر ہیں ہم؟ کس صفحے کو پڑھ رہے ہیں؟ ابھی کس صفحے پہ آ گیا ہوں میں؟ کتاب کو کیوں نہیں دیکھتے آپ لوگ؟ ابھی 55 پہ آ گیا ہوں، تیسرا نمبر مسئلہ ہے مردار کے حوالے سے۔ جس حیوان کا پاک ہونا مشکوک ہو، ابھی آپ والی بات آ گئی۔ پہلے تک جو ابھی ہم نے مسئلہ بیان کیا ان کا تھا کہ جن کے بارے میں ہمیں معلوم تھا کہ یہ مردار حیوان کے اجزاء سے بنایا گیا ہے، لیکن ابھی ہمیں مشکوک ہیں، نہیں پتہ چلتا کہ یہ جس حیوان کا یہ مردار ہے وہ آیا نہیں پتہ چلتا کہ وہ نجس ہے یعنی حرام ہے یا حلال ہے۔ اس کی بنا کہ جس حیوان کا پاک ہونا، اب اس کو یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا مسئلے کو، کیونکہ ابھی مردار کی بحث چل رہی تھی۔ بہرحال جس حیوان کا پاک ہونا مشکوک ہو تو گوشت کھانے اور اس کی کھال میں نماز پڑھنے کے لحاظ سے مردار کے حکم میں ہے۔ مثلا ہمیں نہیں پتہ کہ یہ جانور، یہ حیوان پاک ہے یا پاک نہیں ہے، مشکوک ہے، اس کی طہارت شک میں ہے۔ جب کسی کی طہارت مشکوک ہو جائے تو اس پر جو حکم لگایا جائے گا، کس کا لگایا جائے گا؟ مردار کا لگایا جائے گا۔ ہم کھانے کے لحاظ سے اور نماز پڑھنے کے لحاظ، کھانے کے لحاظ سے بھی اس کے گوشت کو اور نماز پڑھنے کے لحاظ سے بھی۔ نجس حیوان جیسے کتا نجس ہے نا، خنزیر نجس ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ایک حیوان ہے، نہیں پتہ چل رہا یہ پاک ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، پاک حیوانوں میں سے یا نہیں ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو کہتے ہیں کھانے پینے کے لحاظ سے بھی اس کا حکم وہی مردار کا حکم آئے گا، اور اسی طریقے سے نہیں کھایا جائے گا، یعنی گویا کہ، اور کیا نام ہے، نماز پڑھنے کے حوالے سے بھی اگر وہ مردار ایسا ہے کہ جہندہ خون رکھتا ہے تو ہم اس میں جو ہے اس کی نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کے لباس اگر بنا ہوا ہو۔ لیکن طہارت اور نجاست کے لحاظ سے مردار کے حکم میں نہیں ہے، یعنی ہم نے دو چیزوں میں اس کے حکم میں لے کر آئے، یعنی جو حیوان اس کی طہارت کا پتہ نہ ہو، پاک ہونے کا معلوم نہ ہو، مشکوک ہو، تو فقط اس کے گوشت کھانے میں اور اس کی کھال میں نماز پڑھنے کے لحاظ سے ہم نے کہا مردار کے حکم میں۔ لیکن اگر ہم اس کو نجس اور کیا نام ہے پاک ہونے کے لحاظ سے دیکھیں تو پھر کیا کریں گے؟ کہتے ہیں کہ پھر مردار کے حکم میں نہیں ہے، وہ پاک ہے۔ مثلا فرض کریں ایک جانور آپ کے سامنے ہے، نہیں پتہ کہ یہ پاک ہے پاک نہیں، آپ کس چیز کا حکم لگائیں گے؟ پاک ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لحاظ سے نہیں۔ آپ نے پاک ہونے کا حکم تو لگایا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ چونکہ اب ہم پاک کا حکم لگا رہے ہیں تو نماز بھی پڑھنا اس میں صحیح ہو جائے گی، بلکہ نہیں، فرق ہے۔ نماز پڑھنے اور کھانے میں ہم مردار کا حکم لگائیں گے، اور اس کے پاک اور ناپاک ہونے کے لحاظ سے، نجس ہونے کے لحاظ سے ہم کہیں گے کہ وہ پاک ہے۔ تو یہ فرق کرنا ضروری ہے۔ اور اگر اس مسئلے کا علم نہ رکھنے کی وجہ سے گزشتہ نمازیں انجام پائی ہیں، مثلا ہمیں نہیں پتہ تھا یہ پاک ہے یا نہیں ہے اور ہم نے اس میں نماز پڑھتے رہے، ٹھیک ہے، ایک مثلا جانور ایسا تھا، نہیں پتہ تھا، اس کی ہم نے کھال کا لباس بنا کر اس میں نماز پڑھتے رہے، کافی عرصے تک نہیں پتہ تھا، مسئلے کا نہیں پتہ تھا ہمیں، تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں اس کی نمازیں صحیح ہیں۔ اب آتے ہیں چمڑے کی بات۔ اگر طبعی چمڑے کے بارے میں معلوم نہ ہو، ایک نیچرل چمڑا، ابھی آج کل تو مارکیٹ میں ملاوٹ والے بھی چمڑے بہت آ گئے ہیں، شوز اس کے یا لباس وغیرہ، جیکٹ، خاص طور پر لباس تو نہیں بنتا، جیکٹ بھی ایک لباس کا حکم رکھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر طبعی چمڑے کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ یہ شرعی طور پر تزکیہ شدہ حیوان کا ہے یا نجس یا نہیں، تو نجس نہیں ہے۔ تزکیہ کیا مطلب ہے؟ ہاں، یہ نہیں اس شرعی طریقے سے اس کو ذبح کیا گیا تھا یا شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا تھا، تو اس لحاظ سے اگر ہمیں معلوم نہ ہو کہ وہ شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے یا نہیں، تو ہم اس چمڑی کے اوپر کیا حکم لگائیں گے؟ پاک ہے، نجس
نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ نماز باطل ہے. یعنی پھر ہم لیدر میں نہیں پڑھ پائیں. ہاں اس میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. اب یہ جس کتاب سے لیے گئے فارسی کتاب اگر مجھے وہ ہوتی نا تو میں بہتر، کیونکہ مجھے بھی یہاں عجیب سا ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ جب آپ اس کو نجس نہیں مان رہے، شاید وہ اوپر والے مسئلے کی طرح ہو کہ جیسے ہم نے کہا تھا پاک ہے، لیکن آپ اس میں نہ اس کو کھا سکتے ہیں، نہ اس میں اس کے لباس کھال کے لباس میں نماز پڑھ سکتے ہیں. شاید نیچے بھی ایسے ہی ہو، چمڑے ہیں، پتہ نہیں ہے حلال طریقے سے ذبح ہوا ہے یا نہیں شرعی طریقے سے. کہتے ہیں ہے تو پاک لیکن نماز اس میں صحیح نہیں ہوگی. اب اگر ہم چمڑا ہے، ہم نے ایک لیدر کی جیکٹ لی، اب اس کو چیک کرنے کے لیے وہ ٹیکسٹائل ہے یا ویسٹائل ہے سب نہیں، یہاں معمولاً ہم کیا کرتے ہیں، کیونکہ یہاں مسلمان رہتے ہیں اور مسلمان بیچتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ چونکہ مسلمان نے بیچا ہے اور مسلمان کے ملک میں بنی ہے تو یہ اسی حلال طریقے سے ہوگا. لیکن اگر شک ہے یا آپ کو معلوم نہیں ہے تو یہی حکم آئے گا، تو پھر آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی. اگر معلوم ہاں تو وہ تو پڑھیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ آیا معلوم یعنی واقعاً کلیئر ہو چکا ہے کہ وہ جو پڑھتے ہیں جس لیدر میں، جس جیکٹ میں، جس چمڑے میں، وہ جو ہے وہ نجس ہے یا شرعی طریقے سے ذبح نہیں ہوا. اور معمولاً ہمارے یہاں آج کل پیور بھی نہیں ملتا. شاید ممکن ہے کہ وہ بہت ہی کم ہو اور اس کی جو ہے ملاوٹ کی مقدار کی وجہ سے وہ کم یعنی ختم ہو گئی ہو اس کی نجاست اور اس کا جو ہے وہ، تو لہٰذا اسی باب سے جو ہے وہ صحیح ہو جائے. تو انہوں نے اس لیے فقط کہا ہے خالص جو ہے اس لیدر میں سے طبعی چمڑا کہا ہے، نہ کہ وہ چمڑا جو ملاوٹ اور کسی اور چیزوں سے بنتا ہے. یہ تو یہاں مسئلہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، مردار کے حوالے سے. اب آتے ہیں حرام گوشت حیوان سے بھی نہ بنا ہوا ہو. ٹھیک ہے، ہمارے پاس کچھ جانور ایسے ہیں کہ جس کو حرام گوشت، جن کو ہم کہتے ہیں کہ ان کا گوشت حرام ہے، اگر ان سے بھی کوئی کپڑا بنایا جائے تو اس میں بھی ہم نماز نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ نماز گزار کے لباس کو حرام گوشت حیوان سے نہیں ہونا چاہیے، اور اگر اس کا بال بھی نماز گزار کے بدن یا لباس میں ہو اس کی نماز باطل ہے. بلی ہو گئی، کتا ہو گیا، سور ہو گیا، خنزیر، مگر وہی اگر ان کا بال بھی آپ کے ساتھ ہے، کپڑے پہ لگا ہوا ہے، ہاں معلوم نہ ہونے کی صورت میں تو مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ کو اس پہ لگا ہوا ہے، احتیاط کرنی چاہیے اس میں. کہتے ہیں اس میں اگر آپ تو مسئلہ جانتے ہیں، فرض کریں ایک شخص جانتا ہے اور اس کے گھر میں بلی ہے، تو اس معاملے میں یہ ہے کہ وہ اس کو بالکل احتیاط کر کے چھانٹے اور اس کو جو ہے اس کے بعد نماز پڑھے. اور اگر کوئی نکل آئی اور اس کو معلوم نہیں تھا کہ میرے اس میں کپڑے میں بال ہے تو شاید اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر حرام گوشت حیوان جیسے بلی وغیرہ کا لعاب دہن یا ناک کی رطوبت نمازی کے بدن یا لباس پر ہو تو نماز باطل ہے، مگر یہ کہ خشک ہو گئی ہو اور اس کی عین برطرف ہو گئی ہو. دیکھیں مثلا فرض کریں کہ بلی ہے یا دوسرے ہیں، بعض اوقات بلی کے جو ہے وہ منہ سے پانی نکلتا ہے، یا فرض کریں کہ اس کی ناک کا کچھ گند نکلتا ہے اور آپ کے لباس پہ لگ گیا ہو، تو اس میں بھی کہتے ہیں آپ کی نماز باطل ہے. لیکن یہ شرط ہے کہ اگر وہ خشک ہو گیا ہو اور خشک ہونے کی وجہ سے اس کی وہ نجاست، عین نجاست برطرف ہو گئی ہو تو پھر مسئلہ نہیں ہے. لہٰذا اگر حرام گوشت پرندوں کا، اچھا یہ تو یہاں تک برطرف ہو گئی ہے تو پھر مسئلہ نہیں ہے. پھر اسی طریقے سے حرام گوشت پرندے جو ہیں ان کا اگر مثلا فضلہ آپ کے اوپر گرتا ہے، اس کا کچرا جو ہے وہ گرتا ہے، پاخانہ ان کا اگر آپ کے لباس پر گرتا ہے، بدن یا لباس پر، تو اس سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے. لیکن اس میں بھی یہی ہے کہ اگر خشک ہو جائے اور برطرف ہو جائے، خشک ہو کر آپ اس کو اکھیڑ دیں، اس کو صاف کر دیں اور کوئی اس کے اوپر نجاست باقی نہ رہے آپ کے لباس یا بدن پر، تو نماز میں صحیح ہے. اس کے نشان دکھ رہے ہیں نا، اگر عین نجاست نہیں دکھ رہی تو اس پر یہ. لیکن وہ حرام گوشت پرندوں کی بات کر رہے ہیں معمولاً، مثلا جو ہے وہ کبوتر ہے یا کچھ ہے. میرے خیال میں کوے کا گوشت شاید حرام ہے، ہاں، لیکن وہ اس کا معمولاً اگر گر جاتا ہے. جی ہاں، شاید بعض جگہوں پہ کھائی جاتی ہے.
مجھے نہیں پتہ اس کا کچھ ہے۔ اس کے بعد تیسرا مسئلہ، اگر انسان کے بال، پسینہ، دیکھیں اب تک ہم حرام گوشت جانور کی بات کر رہے تھے، اب کہتے ہیں انسان، اب انسان کا جو ہے وہ بال یا اس کا پسینہ یا لعاب دہن یا شہد کا موم اور موتی کیا چیز ہے؟ موتی اور سیپ، ہاں جو سمندر کے اندر پائی جاتی ہے، موتی اور سیپ جو ہے، نماز گزار کے بدن یا لباس پر ہو تو اس کی نماز صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب شاید وہ سیپ میں بھی کوئی جانور ہوتا ہے نا، اسی سے ہی، اسی کی موتی، یہ موتی کیسے بنتا ہے اس سیپ کے اندر؟ ہاں قطرہ اس میں چلا جاتا ہے۔ سیپ خود ایک وہ جانور شبہ ہوتا ہے نا، سیپ کیڑا ہوتا ہے، صحیح۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ کہتے ہیں یہ اگر ہو سیپ یا موتی یا شہد کا موم، خود شہد کا موم بھی جو ہے وہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ اس مسئلے کو بیان کریں گے آپ؟ کیا تھا ابھی، کیا مسئلہ بیان ہو رہا تھا؟ ہاں انسان کا کیا؟ دیکھیں توجہ نہیں ہے کلاس میں، ہاں توجہ نہیں ہے انسان کا۔ بہرحال چوتھا نمبر مسئلہ، اگر شک ہو کہ یہ لباس حلال گوشت حیوان کا ہے یا حرام گوشت حیوان کا، آپ نے جیسے بات کی تھی، ابھی نہیں پتہ چل رہا کہ یہ کس طرح کا جانور ہے، تو اس کے ساتھ نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں ابھی نماز میں جیکٹ لی، پتہ نہیں ہے کہ یہ نجس حیوان سے بنایا گئی ہے یا حلال گوشت سے والے سے، تو اس کی نماز اس میں صحیح ہے۔ تو پس نہیں، دیکھیں اگر آپ کو معمولاً شک ہوتا ہے اور آپ کے امکان میں ہے، دسترس میں ہے، آپ معلوم کر سکتے ہیں، جیسے آپ نے پہلے کہا نا اتنی ساری اس کی جو ہے وہ کہاں وہ پتہ نہیں باہر ملک میں اس کی کمپنی ہو یا مثلا مشکل ہو وہاں تک جانا، تو اب ظاہر بات ہے وہاں تو نہیں کر سکتا، لیکن اگر آپ کے امکان میں ہے، آپ کے مثلا علاقے کے اندر جیکٹ بنائی جا رہی ہے، مثلا فرض کریں، ہاں وہی، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم پھر یہی کر کے کہ بھائی شیعہ نے کسی مسلمان نے بنائی ہے اور صحیح طریقے سے اس میں، اگر نہیں پتہ شک میں ہے انسان تو پھر احتیاط کرے۔ اگر باہر ملک سے جو چیزیں آتی ہیں اور انسان کو شک ہوتا ہے کہ یار ممکن ہے وہ جو ہے وہ خنزیر سے بناتے ہوں یا خنزیر کی وجہ سے، تو اس میں وہ ہے، جیسے ایک چاکلیٹ کے بارے میں تھا یا ایک ایسی کوئی چیز تھی کھانے کی، کہتے کہ وہاں اس کی جو ہے خنزیر کی کھال سے بنائی جاتی تھی، اب وہ پتہ نہیں ہاں، لیکن یہ کہ واقعاً یہ اس میں ریئلٹی ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتہ، لیکن یہ بھی ہم نے مثلا ایسے ہی سمجھیں کہ یوٹیوب وغیرہ ان چیزوں سے پتہ چلا ہے۔ تو میڈیا جھوٹ بھی بولتی ہے، تو اگر اس کا صحیح طریقے سے پتہ چل جائے، کیسے بن سکتی ہے؟ بہت جب پلاسٹک کے چاول بن سکتے ہیں یا انڈے بن سکتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں بن سکتی ہیں۔ تو کوئی بھی ملک، اب چائنا تو ایسی نہیں کہ ہر چیز وہ بناتا ہو، بہت سارے ایسے ممالک ہوں کہ جہاں وہ ان جانوروں کا خیال نہ کرتے ہوں کہ حلال ہے یا حرام ہے، تو بلا کر اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ سونے سے بنا ہوا نہ ہو۔ یہ اس دن بھی مسئلے پوچھے گئے تھے انگوٹھی کے حوالے سے یا لباس کے حوالے سے، زنجیر آپ لاکٹ پہنتے ہیں یا ہاتھ میں آج کل جو بریسلیٹ پہنتے ہیں بعض اوقات، یہ چیزوں اس حوالے سے بھی اب بات ہو رہی ہے کہ مردوں کے لیے سونے سے بنا ہوا لباس پہننا حرام ہے۔ آپ کیا ہوا، کتاب نہیں کھول رہے، کتاب میں نہیں دیکھ رہے؟ سونے سے بنا ہوا، مردوں کے لیے سونے سے بنا ہوا لباس پہننا حرام ہے، صفحہ نمبر 55 پر، اور اس میں پڑھی جانے والی نماز باطل ہے۔ خود وہ پہننا بھی حرام اور اس سے آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی باطل ہے، یعنی دو چیزیں آپ کر رہے ہیں، یعنی ایک تو آپ نے پہنا ہے وہ بھی حرام کام ہے، اور اس سے اگر نماز پڑھیں تو وہ نماز کا بھی ثواب نہیں ملے گا، باطل ہو جائے گی۔ لیکن خواتین کے لیے کسی بھی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز میں بھی پہن سکتی ہے، ویسے بھی پہن سکتی ہے، ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، خواتینوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک دوسرا نمبر مسئلہ، مردوں کے لیے سونے کی زنجیر اور سونے کی انگوٹھی اور سونے کی گھڑی پہننا حرام ہے، اور احتیاط واجب کی بنا پر ان کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز بھی
باطل ہے. ابھی تک ہمارے بحث اور گفتگو لباس کے حوالے سے چل رہی تھی. اگر نماز کے اندر آپ نے جو ہے وہ انگوٹھی یا زنجیر یا مثلا اسی طریقے سے لاکٹ یا کچھ بھی پہنا ہوا ہے تو وہ ہاں نماز میں تو آپ کی نماز باطل ہو جاتی ہے. کون پہنتے؟ سونے کی بات ہو رہی ہے. سونے کی کوئی بھی چیز اگر آپ مثلا جیسے آج کل جو ہے وہ موالی ٹائپ کے جو ہوتے ہیں ایک کہاں لکھ ابھی مسئلہ وہاں پہنچا نہیں ہے, ابھی ہم دوسرے نمبر پہ ہیں ابھی مسئلے پر. ٹھیک ہے, یہاں تک. اب توجہ فرمائیں, میں کچھ اسٹار کے ذریعے سے کچھ خاص مسئلوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ مردوں کے گلے میں زنجیر ڈالنا یا پہننا زینت ہونے کی وجہ سے حرام نہیں ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سونا پہن رہا ہے مرد, اس کی جو انگوٹھی پہن رہا ہے یا زنجیر, آیا زینت اور خوبصورتی کی وجہ سے اس کو ہم حرام قرار دے رہے ہیں کہ مرد کے لیے اچھی چیز نہیں ہے کہ وہ خوبصورتی اپنی زینت ان چیزوں کے ذریعے سے کریں, یا کوئی اور وجہ ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ زینت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس کا استعمال ہر صورت میں اور ہر ارادے سے حرام ہے. اب ہوتا ہے نا بعض لوگ شو مارنے کے لیے اپنی زینت بنانے کے لیے انگوٹھی پہنتے ہیں یا مثلا اس طریقے کے کام, کہتے ہیں ہم اس وجہ سے حرام نہیں قرار دے رہے, ہم اس کو مطلقاً ہر حالت میں ہر صورت میں ہر طریقے سے جو بھی اس کا ارادہ ہو, جو بھی اس کی جو ہے وہ مرضی ارادے کے, مثلا کوئی کہتا ہے نا بھائی شادی کا دن ہے انگوٹھی منگنی ہے تو منگنی میں پہنا رہے ہیں پھر اتار دوں گا, نہیں, آپ تھوڑے وقت کے لیے بھی پہنیں تب بھی حرام, زیادہ وقت کے لیے پہنیں تب بھی حرام, کسی مناسبت کی وجہ سے پہنیں شادی وغیرہ کی وجہ تب بھی حرام. تو کسی چیز میں اجازت نہیں ہے, آگے بیان ہوگا اس کا. تو مردوں کے گلے میں زنجیر ڈالنا یا پہننا زینت یعنی وہی جیسے خوبصورتی شوبازی یا اس کے والے حرام نہیں ہے بلکہ اس کا استعمال ہر صورت میں اور ہر ارادے سے حرام ہے, چاہے انگوٹھی چھلا لاکٹ وغیرہ ہی ہو اور لوگوں کی نظر میں ازدواجی زندگی کے آغاز کی علامت سمجھا جائے. بعض کہتے ہیں نا انگوٹھی پہننی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ اس کی ابھی شادی ہوئی ہے, تب بھی حرام ہے, نہ کہ زینت, اور یہ تھوڑا اردو میں اس کی مسٹیک ہے. اور چاہے دوسروں کی نگاہوں سے مخفی ہو, بعض اوقات ہم چیز پہنتے ہیں دوسرے نہیں دیکھتے, اب زینت تو شمار نہیں ہوتی نا, کہتے ہیں زینت ہمارا معیار نہیں ہے, ہمارا معیار یہی کہ سونا نہیں پہننا چاہیے, چاہے وہ چھپا ہوا ہو اندر نہیں نظر آ رہا تب بھی جو ہے وہ حرام ہے. اس لیے بعض اوقات اب مسئلہ آتا ہے اس میں کہ بعض اوقات ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں, ہڈیوں کے بیچ میں جو ایک چیز ڈالی جاتی ہے تاکہ ہڈی کو بیلنس کرنے, راڈ ڈالی جاتی ہے, اگر فرض کریں وہ سونے کی ہو, یا دانتوں کی درمیان میں ایک چیز ڈالی جاتی ہے تاکہ دانت سیدھے ہوں یا نہیں پتہ, ہاں, تو وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن میرے ذہن میں پڑھتے ہوئے سوال آیا تھا کہ خود دانت لگانا سونے کا, بعض آپ نے دیکھا ہے خواتینیں لگاتی ہیں یا مرد لگاتے ہیں, سونے کا دانت ہوتا ہے, وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے کیا کہا ہے, فقط البتہ ہڈیوں اور دانتوں کے زخم میں, شاید کچھ زخم کی وجہ سے یا اس کی وجہ سے, اما یہ خود پہننا بھی ایک قسم کا جو ہے وہ شوبازی یا شوبازی نام بھی کہیں, یہ بھی استعمال ہے, دانت لگانا سونے کا یہ بھی استعمال ہے. اور اس مسئلے کی بنیاد پر جیسے انہوں نے کہا ہے ظاہراً ایسا ثابت ہوتا ہے کہ دانت لگانا بھی یہ کیا ہے, حرام ہو جاتا ہے. ایک دوسرا اسٹار, مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے, چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہو, مثلا نکاح کے موقع پر, یا زیادہ دیر کے لیے ہو, تو کوئی فرق نہیں کرتا. آپ چاہے سیکنڈ کے لیے پہنے تب بھی ایک آپ نے حرام کام کیا ہے, چاہے آپ اس کو طولانی مدت کے لیے پہنے تب بھی حرام کام کیا ہے. اگلا مسئلہ, جس چیز کو سفید سونا کہا جاتا ہے اگر وہی زرد سونا ہے کہ جو کسی چیز کو ملانے کی وجہ سے اس کا رنگ سفید ہو گیا ہے, اس کا حکم بھی زرد سونے کا ہے. لیکن اگر اس میں سونا اتنا کم ہے کہ عرف کی نظر میں اسے سونا نہیں کہا جاتا تو کوئی حرج نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں یہاں شاید ایسا ہے کہ ہمارے پاس دو طرح کے سونا ہیں, ایک گولڈن کلر میں, ایک سفید کلر میں. مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو سفید کلر کا سونا ہوتا ہے وہی زرد رنگ کا ہوتا ہے, گولڈن کلر کا, لیکن اس میں کوئی کہیں کہ کیمیکل ملا کر اس کو سفید کیا جاتا ہے. مجھے نہیں لگتا ایسا. میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ دونوں الگ الگ سونا ہیں, وہ گولڈن کلر کا, یہ سفید کلر کا ہے. تو نہیں, چاندی نہیں ابھی مراد ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا ہے سفید رنگ کا گولڈ کبھی, یہ بہت ملکوں میں پایا جاتا ہے سفید رنگ کا گولڈ جو ہے. اب سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ واقعیت میں واقعاً ایسا ہے یا نہیں ہے. اگر ہے کہ سفید رنگ کا سونا اور ہو تو اس کا بھی یہی حکم ہوگا زرد. لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں,
وہ جو ہے سفید رنگ کا سونا وہی زرد رنگ کا سونا ہے، لیکن اس میں کچھ کیمیکل ملا کر اس کو سفید کر دیتے ہیں، تب بھی اس کو وہی حکم رہے گا۔ لیکن نہیں، ہم نے یہ دیکھا ہے نا، ممکن ہے اس کا، کیونکہ ہم نے ایران کے اندر سفید رنگ کا سونا دیکھا ہے اور اس کی وہی قیمت ہے جو گولڈ کلر والے کی ہے۔ اب یہ نہیں پتہ کہ اس کا، نہیں میں نے ابھی تک تحقیق نہیں کی۔ ابھی ہم مسئلے میں یہی ہیں، فرض کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی سفید رنگ کا سونا نہیں ہے اور یہ سفید رنگ کا سونا وہی گولڈن کلر والا سونا ہے اور اس میں کچھ کیمیکل ملا کر اس کو سفید کر دیتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اس کا بھی حکم وہی زرد سونے والا ہوگا۔ اور اگر اس میں سونا کم ہو اور عرف کی نظر میں، یعنی عام عوام جو ہے اس کو کہتی ہو کہ اس نے سونا نہیں پہنا ہوا، چاندی ہی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب سوال ہوتا ہے کہ اس پہ کہ جو بعض اوقات چاندی کی چیزوں کے اوپر سونے کا رنگ چڑھایا جاتا ہے، اس کا حکم کیا ہوگا؟ صحیح ہے، ہاں، سونے کا جو پانی چڑھایا جاتا ہے بعض چیزوں پر، اس کو اب یہاں تو انہوں نے جو ہے وہ کہا تھا کہ پہننا اور نماز کی حالت میں، اس کا مجھے نہیں پتا کہ استعمال کرنے کا کیا حکم ہوگا، کہ سونے کے برتن میں پینا یا اس کا نہیں پتا، اس کا نہیں معلوم اس کا۔ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ واضح ہے۔ اس کے بعد یہ چیز ہے، پڑھیں، اس کے بعد یہ ہے کہ پلانٹینیم کیا ہے یہ چیز؟ کوئی دیکھیے، اچھا پتھر ہوتا ہے، اچھا پلانٹینیم سونا نہیں ہے، صحیح، پلانٹینیم پیتل نہیں، پیتل نہیں ہے، صحیح مسئلہ نہیں ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ پلاٹینیم میں سونا نہیں ہے اور وہ سونے کا حکم نہیں رکھتا، لہٰذا اسے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے مسئلہ خالص ریشم کا نہ ہو، آپ پڑھیں ثقلین صاحب، اس کو پڑھیں، خالص ریشم کا نہ ہو، اس کو آگے بڑھائیں، مسئلے کو کیا ہے آگے بیان کریں۔ 56 پر خالص ریشم کا نہیں ہونا چاہیے، رومال پوشے اور استر وغیرہ۔ اب کیا چیز ہے مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا خود بھی، کسی بھی اس کے اوپر چیزیں چڑھاتے ہیں نا، مطلب کپڑے کی چیز چڑھاتے ہیں، اس کو بولتے ہیں، یعنی کپڑے پر لگایا جاتا ہے، تکیے کے اوپر، سر تکیے کے اوپر ایک کپڑا چڑھاتے ہیں نا، اس کو استر کور چڑھاتے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے، وغیرہ ہی۔ نماز کے علاوہ بھی اس کا پہننا مرد کے لیے حرام ہے، لیکن اگر ریشمی رومال وغیرہ مرد کی جیب میں ہو تو کوئی حرج نہیں ہے اور نماز باطل نہیں ہوتی۔ ہاں، تو اب یہاں جو ہے مسئلہ پہننے کا اور رکھنے کا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اگر ریشم کی چیز آپ پہن رہے ہیں، کسی بھی طرح کی ہو، رومال ہے، رومال آپ پہنا ہوا ہے، فرض کریں بڑا سا رومال بسیجی جو رہبر رکھتے ہیں، یا موزے آپ نے پہنے ہوئے ہیں، کوئی بھی چیز اگر پہننا اس کے اوپر اطلاق ہوتا ہے اور وہ ریشم کی بنی ہوئی ہے، تو اس کو آپ نماز میں نہیں پہن سکتے، نماز آپ کی باطل ہو جائے گی اگر ریشم کی ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس ایک چھوٹا سا رومال ہے، آپ کو گفٹ کر دیا گیا ہے یا آپ نے خود خریدا ہے، ریشم کا ہے، خوبصورت طریقے سے بنا ہوا ہے اور کہا گیا آپ رکھیں، اور آپ کے جیب میں ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کی نماز اس سے باطل نہیں ہوگی۔ ہاں، اس کے بعد چاندی ہے یا کوئی، نہیں آئمہ کی سنت یا سیرت میں نہیں ہے کہ وہ کچھ پہنتے ہوں، ٹھیک ہے، انگوٹھی رہی ہے، انگوٹھی سنت میں سے، آپ حقیق پہنے، فیروز ہے، تعویذ جو ہے وہ پہننا ضروری نہیں ہوتا، ساتھ رکھا بھی جا سکتا ہے، صحیح ہے نا، کیونکہ یہ ہماری اس میں نہیں ہے نا، فرہنگ نہیں ہے، طور طریقہ نہیں ہے، یہ ساری چیزیں آئی ہیں مثلاً ایک ایسی جگہوں سے جو ہم کہیں کہ اوباش، ابھی اوباش تھوڑا فارسی کا لفظ ہے، یعنی جو گنڈے ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، بدماش قسم کے، آوارہ قسم کے، وہ معمولاً یہ چیزیں رکھتے ہیں شو کرنے کے لیے، اور معمولاً یہ ٹیلی ویژن اور میڈیا کو دیکھ کر یہ لوگ اپناتے ہیں۔ آج کل تو میں نے دیکھا ہے، ہم نے ایران میں دکانوں کے اندر دیکھا ہے، وہ صلیب
کیا کہتے ہیں سلیب کہتے ہیں یا سلیب اس کو، ہاں یہ عیسائی کا، وہ اس کا لاکٹ پہنتے خود مسلمان بعض اوقات شو مارنے کے لیے، یا وہ جو شیطان کی جیسے ہم نے کہا وہ کھوپڑی جیسے بنی ہوئی ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، کسی کا کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ سارے ہمارے جو ہیں وہ وہم ہیں خیال. اب وہ پتہ نہیں شو کے لیے پہنتا ہے یا معتقد ہے اس کا نہیں پتہ، ظاہر ہے اب یہ ایسی اس کی وجہ سے ہے. ہاں نہیں نشان کیوں حرام ہے یہ؟ نہیں حرام کیوں ہے یہ؟ شرک کا کیوں نشان ہے؟ نہیں اگر یہ مراد ہو تو، ورنہ تو یہ ہم کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو جو لٹکایا گیا تھا اس لکڑی کے اوپر اور اس کی ایسی بنا ہوا تھا، تو ہم کہتے ہیں اسی کی علامت ہے. اگر آپ کہتے ہیں 3 چیزیں اس کو بتاتے ہیں، خدا کے بیٹے کو، خدا کو، روح القدس کو، تو ہاں یہ کرنا اور چیز ہوگا ان کی شاید مراد، لیکن اب صلیب کا جو اس کو بھی مراد یہی ہو نہیں پتہ مجھے. اچھا آگے پڑھیں، پہلے اس کا ٹائٹل واضح ہو جائے. وہ مقام جہاں کیا مطلب اس کا آپ بتائیں، اس ٹائٹل کا کیا مطلب ہے؟ کہاں ہے آپ کی توجہ کہاں ہے؟ اس ٹائٹل کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہاں تک ہماری بات چل رہی تھی، اس کے ساتھ ہماری بحث کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کا ابھی تک؟ جی آپ بتائیں اس ٹائٹل سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ جگہ آپ بیان کریں. دی مثال نہیں، مجھے ٹائٹل سمجھائیں. یہ جو عنوان دیا ہوا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ آپ بیان کریں. یہ تو یہی آپ نے بیان کیا ہے، لیکن کیا سمجھ میں کیا آ رہا ہے اس سے؟ آپ لوگ تقلید کرتے ہیں سارے، یا ابھی تک کسی کے اوپر تقلید واجب نہیں ہوئی؟ ظاہراً تو سب پہ ہو گئی ہے نا، سارے 15 سے اوپر ہی ہیں نا، پکا سارے بالغ ہو چکے ہو آپ بھی؟ اچھا تو یہ چھپ کر کیوں بیٹھے ہوئے ہو آپ؟ مزہ آتا ہے ہاں؟ تو کس کی تقلید کرتے ہیں آپ سارے؟ آپ کس کی کرتے ہیں؟ ہاں خامنہی چچا لگتے ہیں آپ کے، خامنہی نام لے رہے ہیں. ہاں احترام سے نام اٹھائیں، رہبر معظم سید خامنہی. ہاں آپ کس کی کرتے ہیں؟ آپ کس کی کرتے ہیں؟ آغا سستانی کی. آغا کہیں یار، سستانی نے کہا. آپ آغا خامنہی کی. آپ آغا خامنہی کی کرتے ہیں. یعنی تقریباً 3 افراد جو ہے آغا خامنہی کی کر رہے ہیں. اور یہ جو لکھی گئی، یہ جو بھی کتاب ہے، یہ بھی آغا خامنہی کے مطابق جو ہے مسائل لکھی گئی ہیں. آغا سستانی کے، ہم آغا سستانی کرتے ہیں. تو بہرحال صحیح. اب یہ بتانا چاہ رہے ہیں، شاید آپ نے توضیح مسائل کے اندر بھی دیکھا ہوگا کہ جب یہ نماز کے کچھ احکام بیان کرتے ہیں طہارت و نجاست کے لحاظ سے، پھر کہتے ہیں کہ وہ مقام یا وہ چیزیں کہ جو نماز کے اندر معاف کی گئی ہیں، جتنی نجاست، کچھ نجاستیں ایسی ہیں کہ جو نماز کے اندر معاف کر دی گئی ہیں، یعنی اب ان کا جو ہے پاک ہونا، اس نجاست کا جو ہے اس سے دور ہونا وہ ضروری نہیں ہے. اب ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ مثلا اگر خون ہے تو کتنا ہے، اگر مجبوری ہے، مثلا کوئی لباس نہیں ہے، جس نے انہوں نے پوچھا تھا کہ مثلا کوئی لباس نہیں ہے، سارے نجیز ہی پڑے ہوئے ہیں سارے، مثلا اس طریقے، اب کیا کرے؟ تو کہتے ہیں کہ معاف ہے، اسی میں نماز پڑھ سکتا ہے. تو ابھی یعنی وہ موارد بتا رہے ہیں کہ جہاں نماز گزار کے لیے طہارت ضروری نہیں ہے لباس کے اندر. نہیں وضو کیوں ٹوٹے گا اس سے؟ وضو کے باطل کرنے میں سے تو نہیں ہے. اس کو آپ کیا کریں، اس کو آپ باہر پھینک دیں،
جو ہے اس کو نہیں، وہ فقط کہتے ہیں نجس ہوتا ہے آپ کا، وہ نجس ہونے کے معیار بتاتے ہیں کہ اگر خون کتنا نکلتا ہے، اگر آپ کے لعاب دین سے مل کر وہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ نجس نہیں رہتی چیز. اگر وہ خون زیادہ ہے تو وہ نجس بعد اس کو ضروری ہے کہ آپ باہر پھینکیں اس کو، تھوکیں اس کو، لیکن اس کا تعلق جو ہے وہ وضو سے نہیں ہے. اگر وہ خون ہے پی لیا تو میرے خیال میں ایک نجس چیز اس نے کھا لی ہوگی، اور نجس چیز کھانے کا میرے خیال میں شاید حکم مجبوری کے علاوہ نہیں وضو کیوں باطل ہوگا؟ وہ مجبوری کی پتوں سے نماز پڑھنا، ہاں آپ کی شرمگاہ چھپنی چاہیے، بس یہی ہم نے اصل معیار بتایا تھا کہ ایسی کوئی چیز ہو کہ جس سے آپ کی شرمگاہ چھپ جائے تو آپ اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پڑھیں اس کو. مسئلہ کون سا مورد ایسا ہے کہ جہاں اب یہاں تھوڑا بہت انہوں نے ترتیب سے صحیح نہیں بیان کیا ہوا، لیکن پڑھتے ہیں ہم، کیا کریں مجبور ہیں. ایک منٹ آپ رکیں، آپ پڑھیں. ہاں آپ پڑھیں اس کو. ہاں تو یعنی بس کہتے ہیں کہ پہلا مورد، اب یہ مورد اب بھی بتا رہے ہیں، مسئلے اس کے تفصیل بعد میں بتائیں گے کہ وہ پہلا مقام کہاں ہے کہ جہاں زخم یا چوٹ یا پھوڑے وغیرہ کی وجہ سے لباس یا بدن خون سے آلودہ ہو گیا ہو. یہ پہلا مورد، پہلا مقام ہے کہ جہاں آپ کو جو ہے وہ کہا گیا آپ معاف ہے آپ سے، آپ اسی حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں. ایک یہ مورد. دوسرا مورد آپ بیان کریں. سے کم ہو. دوسرا مورد کہ جہاں طہارت اور پاک ہونا ضروری نہیں ہے لباس کا یا بدن کا، وہ کون سا مورد ہے کہ جہاں بدن اور لباس پر موجود خون 1 درہم جتنی مقدار سے کمتر ہو. پھر درہم بتا رہے ہیں یعنی انگوشت شہادت، یہ انگوٹھا ہے شہادت کی، یہ انگوٹھی ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ شہادت کی جو انگوٹھی جوڑ ہے یہاں تک اگر اس مقدار سے کم ہو تو وہ خون معاف ہے. نہیں یہ جوڑ، یہ والا، ہاں یہ جوڑ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد تیسرا مورد کون سا ہے؟ آپ پڑھیں. ہاں یعنی تیسرا مورد کہ جس کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ ایسا کچھ ٹکڑا جو آپ جس سے شرمگاہ نہیں چھپا سکتے، وہ اگر نجیس بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. چوتھا مورد پھر اس کی تفصیل بیان کریں گے. آپ پڑھیں، پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ بلتستان سے ہیں یا گلگت سے؟ صحیح بیان کریں. چوتھا مورد کون سا ہے کہ جو نماز گزار کے لباس اور بدن کے لحاظ سے معاف ہے اس کے اندر؟ ہاں مثلا ایک انسان مجبور ہے، وہ نجاست کو دور نہیں کر سکتا، یا سارے لباس کے نجس ہیں اور کوئی رائے حل بھی نہیں ہے. جی ہاں کوئی بیماری ہے، ہر وقت اس سے خون نکل رہا ہے، بند نہیں کر پاتا، تو اس مورد میں مجبوری کی حالت میں آپ سے کہا جاتا ہے کہ وہ پاک ہونا ضروری نہیں ہے. یہ 4 انہوں نے مورد بتائیں. اب ہر ایک کا الگ الگ سے بیان کر رہے ہیں. سب سے پہلے مورد آ رہا ہے کسی زخم یا چوٹ یا پھوڑے وغیرہ کی وجہ سے بدن یا لباس کا خون سے آلودہ ہونا. ٹھیک ہے، یہ پہلا مورد ہے. اب اس میں الف ب جیم یہ 3 اس کے جو ہے وہ مسائل بیان کر رہے ہیں. پہلا مسئلہ الف سے جو بیان ہو رہے ہیں پہلی مورد کا، اگر نماز، تفصیل سے بیان کر رہے ہیں اس کو، اگر نمازی کے بدن یا لباس پر خون یا زخم یا پھوڑا ہو اور نمازی کے لیے اس کو دھونا یا لباس کو تبدیل کرنا مشقت کا باعث ہو تو جب تک زخم یا پھوڑا ٹھیک نہ ہو جائے اس خون کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے. یعنی یہاں اس کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے. اور اسی طرح وہ پیپ جو خون کے ساتھ آتی ہے یا وہ دوائی جو زخم پر لگاتے ہیں اور نجس ہو جاتی ہے، وہ بھی مسئلہ نہیں ہے، نجس ہو اس کو پاک ہونا ضروری نہیں ہے. یہ پہلا مسئلہ پہلی صورت کا، پہلے مورد کا. دوسرا مسئلہ، اس خون پر یہ حکم جاری نہیں ہوگا جو کٹ لگنے کی وجہ سے نکلا ہو یا ایسا زخم ہو جو جلدی ٹھیک ہو جاتا ہو. ٹھیک ہے، اگر آپ کو مثلا کٹ لگا ہے، اس سے خون نکلا ہے، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ حکم نہیں ہے کہ مثلا اس کو آپ کہیں گے کہ بھائی پاک کیے بغیر اس میں پڑھ سکتے نہیں. اگر وہ کٹ کی وجہ سے خون نکلا ہے تو ضروری ہے اس کو پاک کیا جائے. یا ایسے زخم کی وجہ سے خون نکل رہا ہے کہ جو زخم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ خون بھی پھر معاف نہیں ہے، اس خون کو بھی آپ کو پاک کرنا ہوگا. یعنی اگر نمازی کے بدن یا لباس میں ہو تو اس کی نماز
باطل ہو جاتی. بس خیال کرنا چاہیے ہر طرح کا زخم یا ہر طرح کا خون جو ہے وہ معیار نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر کٹ لگنے کی وجہ سے خون آیا ہے تو اس کو پاک کرنا ضروری ہے. جیم تیسرا اس کا مسئلہ, لباس یا بدن پر موجود خون درہم یعنی شہادت کی انگلی کے جوڑ سے کم ہو. اب اس کو یہاں 3 وہ ہونا چاہیے, الگ سے اس کو بیان ہونا چاہیے تھا, اس کو جیم نہیں ہونا چاہیے تھا یہاں ظاہراً, ٹھیک ہے نا, ظاہراً ایسے ہی ہے نا, اس کو جیم نہیں بلکہ ایک وہ نشان سا ہونا چاہیے جو انہوں نے غلطی سے یہاں لگا دیا ہے, اس کو مٹا دیں ورنہ پڑھنے میں مشکل ہوگی. اچھا اس کے کیا مسئلے ہیں؟ اس کے مسئلے یہ بیان ہو رہے ہیں کہ اگر نمازی کا بدن یا لباس خون سے ان موارد کے علاوہ جن کا ذکر ہو چکا آلودہ ہو, اگر اس کی مقدار انگشت شہادت کے جوڑ سے کمتر ہو تو اس کے ساتھ نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر اس سے زیادہ ہو تو اشکال رکھتا ہے. تو پس یہ خون آپ کا 1 درہم یا اس شہادت کی انگشت کے جو ہے جوڑ سے زیادہ ہو تو نماز آپ نہیں پڑھ سکتے. پھر مسئلہ بیان کریں درہم سے کمتر خون کی شرائط, کیونکہ اب یہی مسئلہ ہو رہا ہے کہ درہم سے کمتر ہونا چاہیے. اب کیا کیا شرائط ہیں؟ کہتے ہیں خون حیض نہ ہو, کیونکہ ہر خون کی بات نہیں ہو رہی. مثلا کچھ خون ایسے ہیں کہ اگر وہ مثلا تھوڑا سا اگر نشان بھی ہو, سوئی کے برابر بھی اگر اس کا جو ہے دبا ہو تو تب بھی اس کو پاک کرنا ضروری ہے. وہ کون سا خون ہے؟ خون حیض ہے, ٹھیک ہے. تو یہ خون حیض خواتینوں کے ساتھ مسائل ہیں, ان کے ساتھ مربوط ہے کہ خون حیض نہ ہونا چاہیے, کیونکہ اگر خون حیض اگر درہم سے کمتر بھی ہو تب بھی اس سے نماز نہیں پڑھی جا سکتی. اگر خون حیض کا ذرا سا حصہ بھی بدن یا لباس پر ہو تو اس کی نماز باطل ہے. اور احتیاط واجب کی بنا پر خون استحاضہ اور خون نفاس کا بھی یہی حکم ہے, اور یہ خواتینیں بہتر جانتی ہیں ہم لوگوں سے, ٹھیک ہے. اس کے بعد نجس العین حیوان کا خون اور حرام گوشت اور مردار کا خون بھی نہیں ہونا چاہیے. ان 3 چیزوں کے بھی خون جو ہیں وہ معاف نہیں ہیں, اگرچہ وہ آپ سے تھوڑا سا بھی ہو تب بھی آپ اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے. مثلا کافر کتا یا سور, اس کا تھوڑا سا بھی خون آپ کو لگ گیا ہو, یا کسی حرام گوشت جانور کا مثلا بلی کا خون لگ گیا, کتے کا خون لگ گیا ہے, آگے انہوں نے بیچ میں بیان کر دیا انہوں نے. اور مردار, اگر کسی مردار جانور جو مر گیا ہو مردار ہو اس کا بھی اگر آپ کو خون لگ گیا ہے تھوڑا سا بھی, وہ بھی معاف نہیں ہے. پھر کہتے ہیں کہ باہر سے کوئی رطوبت, اچھا اب یہ مسئلہ یہ شرط میں ہی آ رہا ہے, اب اس کو جیم شرط میں ہی ہے اس کی. فرض کریں کہ وہ خون کا دبا چھوٹا سا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کو باہر سے کوئی چیز لگی اور وہ پھیل گیا. مثلا فرض کریں پرفیوم لگایا آپ نے, ٹھیک ہے, پرفیوم لگا دیا, خون کے دبے کے اوپر لگ گیا اور وہ پھیل گیا خون, تو جو ہے وہ آپ کو نماز اس میں نہیں پڑھ سکتے اس میں, ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں کہ باہر سے کوئی رطوبت اس پر نہ لگی ہو سوائے اس صورت کے جب رطوبت اس میں مخلوط و ضم ہوئی ہو اور اس کی مجموعی مقدار 1 پور یعنی انگلی کے جوڑ سے زیادہ نہ ہو. اگر لگ بھی جائے لیکن اس سے کم ہو, اس مقدار سے جو ہم نے کہا ہے جو معاف مقدار ہے اس سے اگر اتنا ہو تو پھر پڑھ سکتے ہیں, لیکن اگر اس سے بڑھ جائے مقدار تو وہ آپ اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے. مخلوط و ضم یعنی اس میں مل جائے, خون کے اندر مل جائے اور پتہ نہ چلے اور اس مقدار سے کم ہو تو آپ کی نماز صحیح ہے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور صورت ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر آپ کی نماز میں اشکال ہوگا, مشکل ہو جائے گی. ظاہراً شاید اس میں آپ کو اگر ختم ہو جاتا ہے خون کا دبا تو مسئلہ ہی نہیں ہے, اگر وہ پھیل جاتا ہے اور آپ کے اس مقدار سے زیادہ ہے جو معاف ہے تو پھر آپ اس میں نہیں پڑھ سکتے. اور آخری شرط اس کی, اگر بدن یا لباس خون آلودہ نہ ہو لیکن خون لگنے کی وجہ سے نجس ہو جائے تو اس کی نماز نہیں پڑھی. واضح سا مسئلہ ہے, اگر خون لگنے سے اور خون نجس ہے تو ظاہر بات ہے اس سے جو ہے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. آلودہ نہ ہو, اب نہیں پتہ کس چیز سے, شاید اور کسی اور نجاست سے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر بدن یا لباس خون آلودہ نہ ہو, یعنی آپ کا پہلے سے خون نہیں لگا ہوا کپڑے یا بدن پر لیکن خون لگنے کی وجہ سے اب نجس ہو گیا ہے تو واضح سی بات ہے اس کے ساتھ نماز نہیں پڑھی جا سکتی. آخری مسئلہ نمازی کا چھوٹا لباس, یہ ہم نے بتایا تھے کتنے مورد بتائے تھے, 4 مورد, بلکہ ابھی اس کا ایک آخر میں آئے گا شاید وہ ابھی اشارتاً ذکر کریں گے. تیسرا مورد کیا تھا؟ نمازی کا وہ لباس جو چھوٹا ہو جیسے جوراب جس سے شرمگاہ کو نہیں چھپایا جا سکتا, اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ اب اس کا کیا حکم ہے. 2 مسئلے بیان کر رہے ہیں, بلکہ 2 مسئلے نہیں, وہ جیم جو ہے نا جیم کو وہ چوتھا مورد ہے تو اس وجہ سے انہوں نے ترتیب صحیح نہیں دی ہوئی, اس کو مٹا دیں. آپ اپنے پین وغیرہ ہے تو اس میں لکھ دیں ورنہ پڑھتے ہوئے مشکل ہوگی, مجھے خود مشکل ہو رہی تھی پڑھتے ہوئے اس کو. الف پہلا مسئلہ کیا ہے اس تیسرے مورد کا, اگر نمازی کا چھوٹا لباس جیسے جوراب دستانہ
اور رومال وغیرہ کہ جس سے شرمگاہ کو نہیں چھپایا جا سکتا، اور انگوٹھی یا کپڑا وغیرہ پر نجاست لگ جائے اور نجس ہو جائے تو اس کے ساتھ نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ آپ نجس رومال ہے آپ کے پاس، یا آپ کے پاس نجس جو ہے وہ کیا نام ہے جوراب ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، کہتے ہیں۔ دوسرا اس کا مسئلہ تیسرے مورد کا، جو چیزیں انسان کے ہمراہ ہیں جیسے رومال اور چابی، بیگ، چاقو یا پینٹ کا جو ہے بیلٹ وغیرہ جو ہے، اور اگر وہ شرمگاہ کو چھپانے پر قادر نہیں ہیں تو اس کے ساتھ نماز پڑھنے میں کوئی حرج، اگر وہ نجس بھی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی ہاں، یعنی وہ چیزیں ایسی ہیں ان سے شرمگاہ نہیں چھپائی جا سکتی ہیں۔ مثلا چھوٹے سے جوراب ہے، ممکن ہے کسی کا اتنا بڑا جوراب ہو کہ جو ہے اسے چھپایا جا سکتا ہو، یا بیگ وغیرہ، بیگ بھی تو ہوتے ہیں نا، بیگ بڑے سے ہوتے ہیں، لے جا سکتے ہیں، 2 بیگ ہیں یا ایسا کچھ ہے، اس سے چھپایا جا سکتا ہے اس کو پھاڑ کر یا کیسے بھی، تو یہ کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد جیم جو ہے یہ اصل مسئلہ ہے، اس چوتھے مورد کی طرف اشارہ ہے، نہ کہ یہ خود وہ ہے اس تیسرے مسئلے کا مسئلہ نہیں ہے مورد کا، بلکہ یہ چوتھا خود مورد ہے کہ اگر انسان نجس بدن یا لباس کے ساتھ نماز پڑھنے پر مجبور ہو تو کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر کوئی سردی یا پانی وغیرہ نہ ہونے کی وجہ سے نجس بدن یا لباس کے ساتھ نماز پڑھنے پر مجبور ہو تو اس کی نماز صحیح ہے۔ جیسے کہ ریگستان میں بندہ پڑا ہوا، ٹھیک ہے، وہاں کچھ بھی نہیں ہے، نہ کچھ اس کے بندے بھی نہیں رہ سکتا، نماز کیسے پڑھے گا؟ مجبوری میں وہی عریان ہو کر، یا اگر لباس ہے تو نجس لباس میں پڑھے گا، نہیں سر، مطلب چھپانے کے لیے کوئی جگہ کوئی چیز نہیں، تو ایسے ہی پڑھے گا، مجبوری ہے۔ کون دیکھ رہا ہے کہ کوئی اس کو؟ نماز ساقط نہیں ہے کسی بھی صورت میں انسان کے اوپر۔ نماز کی بہت اہمیت ہے، واقعی آپ نماز کے احکام دیکھیں تو کسی بھی صورت میں انسان کو اجازت نہیں دی گئی کہ نماز کو چھوڑ دیا جائے۔ اور جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جیسے سلمان کو اہل بیت نے کہا، حضرت سلمان علیہ السلام کو، کہ اگر سلمان منا اہل البیت، اور تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں ملتا ہے لیس منا اہل البیت، وہ کیا ہیں؟ کچھ ایسے گناہ ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے لیس منا اہل البیت، ہم میں سے نہیں ہیں وہ شخص جو ایسے گناہ کرتا ہے۔ مثلا ایک ہے، اب گناہ بھی نہیں ہے لیکن اتنا سخت اس کو شمار، مثلا جو نماز کو ہلکا سمجھے یعنی کیا مطلب؟ یعنی ٹائم پر نماز نہ پڑھیں، یا مثلا دیر لیٹ کر کے نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، یا کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، یعنی نماز کو ہلکا سمجھتا ہے، اس کو اہمیت نہیں دیتا، تو روایت میں ملتا ہے کہ فہو لیس منا، یعنی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔